اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات آپ کی سماعتوں کو نظر کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان تینوں آیات میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ انہی اوصاف کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے جو کہ اس کی ذات سے جدا نہیں، اور خود قرآن حکیم بارہا تاکید کر رہا ہے کہ اللہ کو انہی اسماء الحسنی سے پکارا جائے، جیسا کہ خود خالق حقیقی سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ان خوبصورت ناموں سے پکارا کرو، اور جو اس کے ناموں میں کجی اختیار کرے انہیں چھوڑ دو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے چند جمالی اور جلالی اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اوصاف کا بھی احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر آیت توحید الہی اور اس کے مقدس ناموں سے شروع ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کے مقدس اسماء کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وہ ذات حق خود بیان کرتا ہے کہ اللہ وہی ہے
جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پہلے جھوٹے معبودوں کی نفی کرتے ہیں، پھر اس کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، یعنی پہلے آپ باطل کا انکار کرتے ہیں اور پھر حق کی تائید کرتے ہیں، اور اسی کو تبرہ اور تبلہ کہا جاتا ہے۔ تبرہ یعنی باطل کا انکار اور تبلہ حق کی تائید اور اس کا اعلان۔ پھر اسی آیت میں بیان کرتا ہے کہ وہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور ظاہر کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اس کی رحمت عام جو مخلوقات کے شامل حال ہے، رحمان کے نام سے پکارا گیا ہے۔ پھر اس کی رحمت خاص جو مومنین کے لیے مخصوص ہے، اسے ہم رحیم کہتے ہیں، اس صفت کو ہم رحیم کہتے ہیں۔ پھر دوسری آیت میں بیان ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حاکم و مالک حقیقی ہے، وہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، اس کی ذات کسی پر ظلم نہیں کرتی، کیونکہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس پروردگار کے ہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، وہ اپنے دوستوں کو تحفظ اور ایمان عطا کرتا ہے، وہ ہر چیز کا ہر شے کا نگہبان ہے اور ایسا قادر مطلق ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، وہ بزرگی اور عظمت کے لائق ہے اور کوئی اس سے بالا و برتر نہیں، اور وہ اس سے منزہ ہے جس سے مشرکین اس کا شریک کرتے ہیں۔ آخری زیر بحث آیت میں پھر فرماتا ہے کہ وہی خالق حقیقی ہے جس نے تمام مخلوقات کو کسی سابقہ نمونے کے خلق کے بغیر اس نے خلق کیا، اس نے ہر چیز کو ایک منفرد شکل و صورت بخشی، اور پھر فرماتا ہے اسی کے لیے اچھے نام ہیں، وہ ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہے، اور جو کچھ اس کائنات میں ہے سب اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور وہ ہر چیز کمال قدرت رکھتی ہے اور ہر چیز اس کے تابع ہے۔ ان تینوں آیات کو پڑھنے کی بارہا تلقین کی گئی ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے ان آیات کو ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ حدیث نبوی میں سے منقول ہے کہ ان تین آیات میں ہر مرض کی دوا ہے سوائے موت کو۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اسم اعظم تلاش کرنا ہے تو ان تین آیات کی تلاوت کیا کرو۔ آپ اپنا معمول بنا لیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء بیان کیے گئے ہیں اور ان میں سے ایک اسم اعظم ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ان آیات کو کثرت سے پڑھے تو جنت اور جہنم، لوح اور قلم، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، درخت، پہاڑ اور پرندے سب اس شخص کے لیے استغفار کرتے ہیں۔
ان آیات کو اپنا جز بنا لیں، ہر وقت اس کا ورد کرتے رہیں کہ قبر کی رات جب فرشتے آئیں اور آپ سے آپ کے رب کا پوچھیں تو آپ ان آیات کی تلاوت کر کے ان کے سوال کا جواب دیں۔ یہ آیات تعارف حق ہیں اور بزبان حق ہیں، نہ کہ تعارف حق بزبان خلق۔ ان آیات میں لا الہ الا اللہ کی تکرار ہے۔ اصحاب ان کلمات کا اکثر ورد کرتے تھے، اور جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھ کر کہہ اٹھتے، لا الہ الا اللہ، کتنا شجاع ہے یہ جواں، لا الہ الا اللہ، کتنا سخی ہے یہ جواں، لا الہ الا اللہ، کتنا متقی ہے یہ جواں۔ تمام انبیاء علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے لا الہ الا اللہ کی، اور یہ جو انبیاء کی تبلیغ تھی وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرہ انور سے روشن و نمایاں ہو جاتی تھی۔ قرآن حکیم کی نگاہ میں اثاثۂ علم توحید ہے، اور علم کے وارث خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل علیہ السلام ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، اور کوئی بھی شخص بغیر در کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دے کر بھیجا، اور پھر یہ علم مولا کائنات سے ہوتا ہوا مولا صاحب الزمان تک پہنچا، لہٰذا یہ سب کے سب علوم کے باب ہیں، اور جب تک آپ وارث علم کے پاس نہیں جاتے تب تک آپ کو علم مل نہیں سکتا، اور نہ ہی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکتے ہیں۔ ایک روایت سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہود آئے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کا شجرہ بیان کریں۔ یہ اللہ کے شجرے کا خیال یہودیوں کو کہاں سے آیا، کیونکہ یہودی خود خدا پرست تھے، مگر آپ اگر قدیم صنمیات کی کتب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ کس قوم میں کون سے بت تھے، ان کا شجرہ کیا تھا۔ مشرکوں کے پاس اپنے بتوں کے شجرے موجود تھے، تو اب جب یہودی آئے تو وہ نبض دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ دین اسلام مشرکوں سے آیا ہے یا اللہ سے۔ اگر شجرہ بیان کر دیا تو یہ شرک کی ایک نئی شکل ہوگی، اور اگر کچھ اور بیان کیا تو ہم غور کریں گے۔ اس سوال کے جواب میں سورہ اخلاص نازل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ جس کے متعلق تم سوال کر رہے ہو ایک ہے،
یعنی وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، جس کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اسی لیے احد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وہ صمد ہے، کسی کو اس نے پیدا نہیں کیا، کسی سے وہ پیدا نہیں ہوا، اس کا کوئی ہمسر، اس کی بیوی، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یلد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ دو کا یہاں اقرار ہے اور تین کا انکار ہے۔ تو جب کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی بیوی نہیں، تو کوئی اولاد بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں کف سے مراد شوہر یا بیوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ تو اس خدا کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ رشتہ دار، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس خدا کا باپ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کرنی شروع کی کہ وہ خالق عظیم ہے، اور ہم انسانوں کو اپنی نشانیوں کے طور پہ پیش کیا۔ سورج کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، چاند کو، زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو اس نے ہمارے لیے نشانیاں بنا کر خلق کی۔ جو عقل رکھنے والے جو عقل رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک شے اس کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں 4 قسم کے توحیدی درجات کے ہم قائل ہیں۔ اول توحید ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، جس میں کسی قسم کی کثرت کا شائبہ نہیں ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں، یعنی وہ مرکب نہیں ہے کہ اجزاء کی کثرت ہو جائے۔ اس کی ذات اور صفات میں کثرت نہیں ہے کہ ذات اور صفات الگ ہو جائیں۔ دوسری قسم توحید صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات اس کی ذات سے جدا کوئی اضافی چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ انسان ہے، انسان کی ذات ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے پاس علم آ جاتا ہے، یعنی علم ہے، علم اس کے پاس نہیں تھا۔ یا کوئی انسان غریب ہے، فقیر ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اس کے پاس دولت آ جاتی ہے، وہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان تو ہے مگر دولت مند نہیں تھا، مگر اس کے پاس اب دولت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عالم ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو علم حاصل ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود عالم ہے، بذات خود علم ہے، وہ علم معرفت ہے۔ یہاں ذات و صفت سب ایک ہیں، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہم کہتے بھی یہی ہیں جو بذات خود اللہ تعالیٰ عالم ہے۔ پھر ذکر ہم کرتے ہیں
توحید افعال کا۔ اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی کی شرکت نہیں۔ وہ خالق ہے تو یکتا، رازق ہے تو یکتا، حیات دہندہ ہے تو یکتا، حیات اور موت بھی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ اپنے افعال میں کاملہ مستقل ہے، کسی کی بھی شرکت نہیں ہو سکتی، جبکہ غیر خدا کسی بھی کام میں مستقل نہیں ہیں، وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں بھی یکتا ہے، وہ تدبیر کائنات میں بھی یکتا ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں توحید عبادت کا۔ عبادت اور بندگی صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ہم نے متعدد مقامات پر عبادت کی تعریف کا ذکر کیا ہے۔ یہ تعریف خود قرآن سے ماخوذ ہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ کسی ذات کو خالق یا رب سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو۔ ویسے تو ہمارے تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت اور اس کی معرفت، اس کی ذات اور اس کی صفات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہوں۔ یہاں میں مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے سے کچھ کلمات آپ کے سامنے سے پیش کرتا ہوں۔ میرے مولا، میرے آقا امام زین العابدین علیہ السلام کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کی ذات اور اس کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ میرے معصوم امام کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور جو ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہیں، وہ خدا جس کو دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں، یعنی اس کی ذات کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اور جس کی تعریف کرنے سے تمام تعریف کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں، یعنی خدا کی پوری تعریف پوری عقل کے پورے استعمال سے بھی ممکن نہیں، کیونکہ اس کی عظمت اور اس کی شان لامحدود ہے، اس لیے اس کی عظمت اور شان پوری طرح ہماری عقلوں میں سما نہیں سکتی۔ وہ خدا جس نے پوری کائنات کو صرف اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیا اور اس کو جیسا چاہا بنایا، پھر اس کو صرف اپنی مرضی سے جس طرح چاہا چلایا، اور پھر ہمیں اپنی محبت کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی مخلوقات کے لیے روزی بھی معین فرمائی۔ جسے زیادہ رزق دیا اسے خدا کے سوا کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور جسے کم رزق دیا اسے خدا کے سوا کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا۔ پھر اس نے زندگی کا ایک وقت بھی مقرر کر دیا کہ اب ہر شخص ہر دن اپنے آخری وقت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر جب وہ اپنی مدت حیات پوری کر لیتا ہے تو خدا اس کو یا تو اپنے بے پناہ ثواب اور نعمتوں کی طرف لے جاتا ہے،
جس طرف اس کو خدا نے بلایا تھا، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنی اطاعت یعنی نیک کام کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگر ہم نے وہ نیک کام کیے ہوتے ہیں تو خدا ہم کو اپنی ابدی حقیقی نعمتوں یعنی جنتوں کی طرف لے جاتا ہے، یا پھر اس کی روح نکال کر اپنی خوفناک سزاؤں اور عذابوں کی طرف لے جاتا ہے، جس کو اس نے پہلے ہی بیان فرما دیا، کیونکہ خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو شخص خدا کی نافرمانیاں کرے گا خدا اس کو اپنے عدل کی وجہ سے سزا دے گا اور نیک کام کرنے والوں کو بہت اچھا بدلہ دے گا۔ اس لیے اب خدا سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، مگر تمام لوگوں سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم پر پہلا احسان تو یہ کیا کہ اس نے ہمیں خود کو پہچانوایا، پھر اپنی تعریف اور شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا، پھر ہم پر علم و فہم کے دروازے کھول دیے تاکہ ہم اس کی صفات عظمت اور اس کے ایک ہونے کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح اس نے ہمیں شرک، کفر، دوہریت، گمراہی اور تمام غلط راستوں پر چلنے سے بچا لیا۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے اس خطبے کے بعد میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے خطبے سے کچھ کلمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کی توحید کو میرے مولا، میرے آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کس طرح بیان کی ہیں۔ گو کہ یہ خطبہ بہت طویل ہے، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے بس اس خطبے کے چند کلمات آپ کی نظر کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی ذات تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، اس کی کوئی مدت نہیں جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ اور اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ اور اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت موصوف ہے۔ تو تمام سامعین، مومنین، مومنات، آپ کے سامنے قرآن حکیم سے استفسار حاصل کیا، مولا کائنات کے چند کلمات آپ کے سامنے پیش کیے، مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے سے چند کلمات بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ تو ذات کا احاطہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اوصاف کا۔ ہم تو بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں
کہ جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ بس میں اپنے آپ سے خود یہ سوال کرتا ہوں، اور جتنے بھی سامعین ہیں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ لینا یا اس کو وحدہ لا شریک مان لینا، اس کو یکتا اور یگانہ مان لینا کیا کافی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابلیس کو شیطان کہہ کر دھتکار نہ دیتا، جبکہ وہ بخوبی واقف تھا کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا رب کون ہے، اس کا پروردگار کون ہے۔ وہ اسی کے سجدے کر رہا تھا، اس کو اپنا خالق بھی مان رہا تھا، مگر اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انکار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کو شیطان کا یہ عمل بہت ناگوار گزرا کہ اس نے حجت خدا کی اطاعت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا انکار کیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور قرآن حکیم میں پورا یہ واقعہ نقل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جب شیطان سے کلام کیا ہے تو سب سے پہلے اسے کافر قرار دیا کہ تو ہمیشہ سے کافر تھا اور تو کافر ہی رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ شیطان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تجھے کس چیز کا تکبر ہوا، تو کس چیز پہ اکڑتا ہے، تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو پورا کلام ہے، جو شیطان سے کنورسیشن ہے، اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اس بزم میں شیطان اور فرشتوں کے علاوہ بھی کچھ ایسی ذات موجود ہیں جو کہ وہاں موجود ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عالین کے نام سے پکارا۔ تمام فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، شیطان کو حکم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا جائے، مگر عالین کو سجدہ کرنے سے روکے رکھا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ عالین آخر کون ہیں۔ یقیناً عالین حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کے سجدے سے روکے رکھا، اور یہ عالین اور کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور یہی ہمارے آقا اور ہمارے مولا ہیں، یہی حجت خدا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، اور ان کی معرفت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو جو کچھ بھی، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام حجت خدا ہیں، اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں، جو احکامات انہوں نے ہم تک پہنچے اسی پہ آپ کو عمل کرنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، اور یہی ہیں وہ جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت ہم پر واجب کی۔ اور یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور اولو الامر کی، یعنی ایک اطاعت تو اللہ کی ہے
جو کہ بالکل الگ ہے، اور دوسری اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولو الامر کی ہے، اور ان دو اطاعتوں کو اللہ تعالیٰ نے یکجا کیا۔ تو جب یہ یکجا کیا، آپ کا کلمہ، جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھیں اور اس کے اولو الامر پہ آپ ایمان رکھیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی پاک آل علیہ السلام پر اور شہدائے کربلا پر۔ پروردگار عالم اپنی حجت خدا مولا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو آسان بنا، ان کے خروج کو آسان بنا۔ پروردگار عالم ہم کو ان کے محبین میں شامل کر دے۔ پروردگار عالم مولا صاحب الزمان کی نصرت سے، اپنی نصرت سے دنیا باطل کا نام و نشان مٹا دے اور حق کو قائم کر۔ پروردگار عالم دشمنان اہل بیت علیہ السلام پر نہ ختم ہونے والی کثرت سے لعنت بھیج، اور تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب کر دے، جو مشکلوں میں پریشانیوں میں ہیں ان کی مشکلوں کو پریشانیوں کو دور کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا کر۔ پروردگار عالم ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں صراط مستقیم پر رکھ، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بھی اطاعت کر سکیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اولو الامر کی، اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اطاعت پر گامزن رہیں۔